اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بچہ کا بادشاہ کو گالی دی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ نظام حیدرآباد کے ایک نواب صاحب تھے۔ ان کے وزیر نے ایک مرتبہ ان کی دعوت دی اور ان کو اپنے گھر بلایا۔ جب نواب صاحب گھر میں داخل ہوئے تو وزیر صاحب کا بچہ وہاں پر کھیل رہا تھا۔ نواب صاحب اس کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی عادت تھی۔ نواب صاحب نے اس بچے سے عادت کے موافق بچے کو کان پکڑ کر چھیڑ لیا۔ وہ بہت تیز ترار تھا، وہ کیا جانے کہ کون نواب ہے اور کون بادشاہ۔ بچے نے پلٹ کر نواب صاحب کو گالی دے دی۔ جب وزیر صاحب نے بچے کے منہ سے نواب صاحب کے لیے گالی سنی تو اس کی جان نکل گئی کہ میرے بچے نے نواب صاحب کو گالی دے دی، اور نواب صاحب کی زبان تو قانون ہوتی ہے۔ اب پتہ نہیں کہ بچے کا کیا حشر کرے گا۔ اس لیے وزیر نے اپنی وفاداری جتانے کے لیے تلوار نکالی اور کہا میں ابھی اس کا سر قلم کرتا ہوں۔ اس نے نواب صاحب کی شان میں گستاخی کی۔ نواب صاحب نے روکا کہ نہیں، چھوڑ دو، یہ بچہ ہی تو ہے، باقی یہ بچہ ذہین لگتا ہے اور اس میں اتنی خودداری ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا کان مروڑ دے تو یہ بچہ فوراً اس کے آگے ہتھیار ڈالنے والا نہیں ہے، بلکہ بڑا ذہین اور خوددار ہے، اپنا بدلہ خود لینے والا ہے اور اپنے پر اعتماد کرنے والا ہے۔ ایسا کرو کہ اس کا ماہانہ وظیفہ جاری کرو۔ چنانچہ اس کا وظیفہ جاری ہوا اور اس کا وظیفہ کا نام تھا وظیفہ وسنام، یعنی گالی دینے والا وظیفہ۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب تم بھی یہ سوچ کر گالی دینے سے وظیفہ جاری ہوتا ہے، لہٰذا تم بھی جان کر نواب صاحب کو گالی دے آؤ۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ یہ خاص طور پر اس بچے کے خاص حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بادشاہ کی سخاوت کا ایک مظاہرہ تھا کہ گالی دینے کے باوجود بچے کو نواز دیا۔ لیکن یہ کوئی عام قانون نہیں تھا کہ جو کوئی نواب صاحب کو گالی دے گا اس کو وظیفہ ملے گا، بلکہ اب کوئی گالی دے گا تو پٹائی ہوگی، جیل میں بند کر دیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ سر قلم کر دیا جائے۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کی نقطہ نوازی کا ہے کہ کسی کو نقطے سے نواز دیا گیا، کسی کا کوئی عمل قبول فرما لیا اور کسی کا کوئی عمل قبول فرما لیا، کسی کا نہیں۔ ان کی رحمت کسی قید یا کسی شرط اور کسی قانون کی پابند نہیں۔ میری رحمت تو ہر چیز پر وسیع ہے، اس لیے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی کبھی نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات کسی کو عمل پر نواز دیا جاتا ہے جبکہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتا ہے۔